हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज। दी गई तस्वीर की तरफ देखें और कुदरती वसाइल पर बातचीत करें। तो बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो ज़राए जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किए गए हैं, जो इंसान नहीं बना सकता, जैसे पानी, हवा, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं जो कि इंसान के बस से बाहर है। इसलिए इन चीज़ों को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं उनको मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इंसान को इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा, सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं कि हम इनको इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। तो आइए अब डायलॉग पढ़ते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हिना: अस्सलाम वालेकुम शैला। शैला: वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? शैला: वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हो? हिना: आई एम फाइन एंड हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ और आप कैसी हो? शैला: गुड, इट्स वेरी हॉट टुडे। शैला: अच्छी हूँ, आज बहुत गर्मी है। हिना: यस, इट हैज़ंट रेन्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। जी हाँ, पिछले चंद दिनों से बारिश नहीं हुई है। शैला: इट्स क्लाउडी टुडे, इट माइट रेन। आज मौसम अबर आलूद है, बारिश हो सकती है। हिना: यस, इट विल बी कूल देन। जी हाँ, फिर ठंडक हो जाएगी। शैला: देयर गोज द बेल, लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली। दे बोथ रन टू ज्वाइन देयर क्लास फॉर द मॉर्निंग असेंबली। घंटी बजती है, आओ हम सुबह की असेंबली के लिए चलें। वो दोनों सुबह की असेंबली के लिए अपनी जमात के साथ शामिल होने के लिए भागती हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज? कुदरती वसाइल को बचाना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। इसकी वजह यह है कि कुदरती वसाइल ख़तरनाक हद तक कम हो रहे हैं। डू यू नो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ? क्या आप जानते हैं कि साफ़ पानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? यस, वी नो ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ। हम जानते हैं कि साफ़ पानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब सबक की रीडिंग करते हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मैनी गिफ्ट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुदरत ने हमें बेशुमार तोहफ़े जैसे हवा, पानी, ज़मीन, धूप, मादनियात, पौधे और जानवर फराहम किए हैं। वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। हमें इन वसाइल को महफूज करने की ज़रूरत है। एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एनी ऑफ दीज। इनमें से किसी के बगैर भी दुनिया में ज़िंदगी मुमकिन नहीं। दीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल इन अबेंडेंस। ये सब के लिए फरावानी से दस्तयाब होने चाहिए। ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज मेक लाइफ वर्थ लिविंग ऑन अर्थ। ये सब कुदरती वसाइल ज़मीन पर ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट एनी ऑफ दीज। हम इनमें से किसी के बगैर भी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फास्टर दैन दे कैन बी रिप्लेस्ड। इन वसाइल में से बहुत से इसकी निस्बत तेज़ी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जितनी देर में उनकी जगह ली जा सकती है। द यूज़ फॉर दीज हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इनका इस्तेमाल कसीर आबादी की वजह से बढ़ा है। यानी आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये रिसोर्सेज भी तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं और इनकी तादाद कम होती जा रही है। पहला रिसोर्स जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो है वाटर। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। इंसानों, जानवरों और पौधों सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर आवर डेली लाइफ। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अहम है। इट हैज़ नुमेरियस यूजेस। इसके बेशुमार इस्तेमालात हैं। वी ऑल मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू यूज़ वाटर केयरफुली टू अवॉइड वेस्टेज। हम सबको ज़िया से बचने के लिए पानी को एहतियात से इस्तेमाल करने की हर काविश बजा लानी चाहिए।
If we continue wasting water, there will be acute shortage. اگر ہم پانی ضائع کرتے رہیں گے تو مستقبل قریب میں اس کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی. Must do. پانی کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ چیک واٹر لیکیج ان دا ہاؤس اینڈ اسکول. گھر اور اسکول میں پانی رسنے کی جگہوں کو روکیں. ڈو ناٹ ویسٹ واٹر بائی ٹیکنگ لانگ شاور. فوارے میں دیر تک غسل کر کے پانی کو ضائع نہ کریں. ٹرن آف ٹیپ وائل برشنگ ٹیتھ اینڈ واشنگ ہینڈس. دانتوں میں برش کرتے اور ہاتھ دھوتے وقت نلکا بند کر دیں. ڈو ناٹ ویسٹ واٹر وائل ڈرنکنگ فرام دا کولر ایٹ اسکول. اسکول میں کولر سے پانی پیتے وقت پانی ضائع نہ کریں. واٹر یور لان اینڈ پلانٹس اونلی وین نیڈیڈ. اپنے باغیچے اور پودوں کو صرف اسی وقت پانی دیں جب ضرورت ہو. دا کارز شوڈ بی واشڈ ود 1 بکٹ آف واٹر اونلی. کاروں کو پانی کی صرف ایک بالٹی سے دھونا چاہیے. نیکسٹ ریسورس جو ہمیں چاہیے الیکٹریسٹی. سوئچ آف دا ایکسٹرا لائٹس اینڈ فینس ٹو سیو الیکٹریسٹی. بجلی کو بچانے کے لیے ایکسٹرا لائٹس بند کر دیں. سوئچ اوور ٹو انرجی سیونگ میتھڈس اینڈ LEDs. توانائی کی بچت کرنے کے طریقہ کاروں اور LEDs کی طرف تبدیلی کریں. These days solar energy is another method that can help us in saving electricity. آج کل شمسی توانائی ایک دوسرا طریقہ ہے جو بجلی کی بچت کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے. Here are a few points to follow for saving electricity. یہاں چند نکات ہیں جو بجلی کو بچانے کے لیے جن پر عمل کرنا چاہیے. How do you save water and electricity at school and home? آپ اسکول اور گھر میں پانی اور بجلی کی بچت کیسے کرتے ہیں؟ We use water and electricity very carefully at school and home. ہم اسکول میں اور گھر میں پانی اور بجلی بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. We turn off the tap while brushing teeth and washing hands. جب ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں یا دانت برش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹوٹی بند کر دیتے ہیں. We switch off the extra lights and fans. ہم ایکسٹرا پنکھے اور لائٹس بھی بند کر دیتے ہیں. اب بجلی کو استعمال کرنے میں کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے؟ ٹرن آف unnecessary lights. غیر ضروری بتیاں بند کر دیں. یوز نیچرل لائٹ. قدرتی روشنی استعمال کریں. ان پلگ الیکٹرانکس ناٹ ان یوز. بجلی کے جو آلات استعمال میں نہ ہوں انہیں الگ کر دیں. اسٹاپ یوزنگ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کا استعمال بند کر دیں. سوئچ ایئر کنڈیشنرز وین ناٹ ایٹ ہوم. جب آپ گھر پر نہ ہوں تو ایئر کنڈیشنز بند کر دیں. ڈرائی یور ویٹ کلاتھس ان دا سن. اپنے گیلے کپڑے سورج کی روشنی میں سکھائیں. نیکسٹ ریسورس از پیپر. پیپر از میڈ آف ٹریز. کاغذ درختوں سے بنایا جاتا ہے. انکریزڈ یوز آف پیپر مینز مور ٹریز ول بی کٹ ڈاؤن. زیادہ کاغذ کے استعمال کا مطلب ہے کہ مزید درخت کاٹے جائیں گے. کٹنگ ڈاؤن ٹریز پلوٹس دا انوائرمنٹ. درخت کاٹنے سے ماحول آلودہ ہوتا ہے. وی شوڈ یوز اونلی ایز مچ پیپر ایز از نیڈیڈ. ہمیں صرف اتنا ہی کاغذ استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو. وی آل مسٹ اسپریڈ اویئرنیس اباؤٹ دا کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. ہم سب کو قدرتی وسائل کے تحفظ کے بارے میں آگاہی پھیلانا چاہیے. اٹ کین بی اچیوڈ اونلی وین پیپل انڈرسٹینڈ اٹس امپورٹینس. اس میں کامیابی اسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں. They should know the methods to conserve water, electricity and other natural resources. انہیں پانی، بجلی اور دیگر قدرتی وسائل کو بچانے کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے. Besides, it is essential to plant more trees. اس کے علاوہ مزید درخت لگانا ضروری ہے. We should make every effort not to pollute air. ہمیں ہوا کو آلودہ نہ کرنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. What is likely to happen if we continue to waste water? کیا ہوگا اگر ہم پانی ضائع کرنا جاری رکھیں؟ If we continue wasting water, there will be acute shortage of it in the near future. اگر ہم پانی کو ضائع کرنا جاری رکھیں گے تو مستقبل قریب میں اس کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی. Name some gifts of nature. قدرت کے کچھ تحائف کے نام بتائیں. Some gifts of nature are air, water, land, sunlight and plants. قدرت کے کچھ تحائف ہوا، پانی، زمین، دھوپ، پودے اور جانور ہیں. اچھا، اب ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. ویک فارمز آر syllable sounds that become unstressed in
کنیکٹڈ اسپیچ. جب ہم اسپیچ کے دوران میں کسی لفظ پر کم دباؤ ڈالتے ہیں تو اسے انسٹریسڈ فارم کہتے ہیں، تو اسے ویک فارم کہتے ہیں. پریکٹس ویک فارمز آف ڈو اینڈ ہیو. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟ تو اس جملے میں پہلا جو ڈو استعمال ہوا ہے وہ ویک ہے. آئی ہیو فاؤنڈ مائی لاسٹ فون. مجھے اپنا کھویا ہوا فون مل گیا ہے. آئی ہیو فاؤنڈ مائی لاسٹ فون. دوسرے میں جملے میں آئی وی ای لکھا ہوا ہے تو یہ ویک اسٹریس ہے. اسپیک ٹو سینٹینسز یوزنگ ڈو اینڈ ہیو ان دا ویک فارم. کمزور حالت میں ڈو اور ہیو کو استعمال کرتے ہوئے دو جملے بولیں. وی ڈونٹ لائک انینس. ہمیں پیاز پسند نہیں ہے. دے ہیونٹ لرنڈ دیئر لیسنس. انہوں نے اپنے سبق یاد نہیں کیے ہیں. نیکسٹ کویشچن از سائٹ ورڈس. سائٹ ورڈس وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ریڈنگ میں بار بار استعمال ہوتے ہیں. تو آئیے ان کی اسپیلنگز یاد کرتے ہیں. WARM وارم گرم. CLEAN کلین صاف. GROW گرو بڑھنا. LIGHT لائٹ روشنی. آنسر دا فالوئنگ کویشچنز. ہاؤ کین وی اوائڈ ویسٹنگ واٹر. ہم پانی ضائع کرنے سے کیسے گریز کر سکتے ہیں؟ We can avoid wasting water by using it properly. We should turn off the tap when it is not needed. Write 2 points to follow to save electricity. بجلی کی بچت کے 2 نکات لکھیں. نمبر 1, we should switch off the extra lights and fans. ہمیں فالتو بتیاں اور پکھے بند کر دینے چاہیے. We should unplug electronics not in use. جو بجلی کے آلات استعمال میں نہ ہوں انہیں بند کر دیں. وٹ از پیپر میڈ آف. پیپر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ پیپر از میڈ آف ٹریز. کاغذ درختوں کا بنا ہوا ہے. ہاؤ از انوائرمنٹل پولوشن کازڈ. ماحولیاتی آلودگی کی بنیاد کیسے بنتی ہے؟ کٹنگ ڈاؤن ٹریز کاز انوائرمنٹل پولوشن. ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر میننگز اینڈ لرن دیم بائی ہارٹ. بریک دا ورڈز ان سلائبلز. کنزرو کنزرو 2 سلائبل ہے، اس کا مطلب ہے سیف بچانا. ریسورسز ریسورسز 3 سلائبل ہے. کلیکٹیو ویلتھ آف آ کنٹری. ایک ملک کی اجتماعی دولت. ابنڈنس ابنڈنس 3 سلائبل ہے. پلینٹیفل ویلتھ کثرت دولت. انوائرمنٹ انوائرمنٹ 4 سلائبل ہے، اس کا مطلب ہے سراؤنڈنگز گرد و پیش. نومیریس نومیریس 3 سلائبل ہے. مینی پلینٹیفل یعنی بہت زیادہ فراوانی. ایفرٹ ایفرٹ 2 سلائبل ہے. اٹیمپٹ کوشش. پلوٹ پولوٹ 2 سلائبل ہے. ٹو میک انکلین گندا کرنا. اگلا سوال ہے فل ان دا بلینکس ود دا مسنگ لیٹرز. مسنگ لیٹرز کے ساتھ خالی جگہ پور کریں. GI-TS FTS گفٹس. PL-N-S PLANTS پلانٹس. EA-TH EARTH ارتھ. AN-MAS ANIMALS animals. KIT-H-N KITCHEN kitchen. S-IT-H SWITCH switch. Encircle the correct spellings. ان میں جو کریکٹ اسپیلنگ ہے ان کو انسرکل کریں. پہلے میں ہے TRUE ٹرو سچ. PEOPLE پیپل لوگ. RIVERS ریورس دریا. SHOWER شاور فوارہ. ریڈ سینٹینسز اینڈ نوٹس دا یوز آف پوزیسو پروناؤنس. پوزیسو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ The possessive pronoun is a pronoun that shows who or what owns something. Possessive pronoun بتاتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے. hers, mine, ours, theirs, yours جو ہیں یہ الفاظ possessive pronoun کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. Use a possessive pronoun from the box to complete each sentence. ہر جملے کو مکمل کرنے کے لیے possessive pronoun استعمال کریں. My parents and I live in this house. میں اور میرے والدین اس گھر میں رہتے ہیں. The house is dash ours. یہ گھر ہمارا ہے. The jacket belongs to Beena. یہ جیکٹ بینا کی ہے. It is hers. یہ اس کی ہے. I bought a new bike. میں نے ایک نئی بائک خریدی ہے. It is mine. یہ میری ہے. The bag belongs to Amir.
یہ بیگ عامر کا ہے. دا بیگ از ہز. یہ بیگ اس کا ہے. اگلا سوال ہے انڈر لائن دا پروناؤنس ان دا سینٹینس ٹیکن فرام دا ٹیکسٹ. یہ جملے ٹیکسٹ سے لیے گئے ہیں اور ان میں پروناؤن کو استعمال کریں. وٹ از پروناؤن؟ پروناؤن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ ایٹ دا پلیس آف ناؤن. وہ لفظ جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں. اب اس کے جملے دیکھتے ہیں. واٹر از موسٹ امپورٹنٹ فار لائف آن ارتھ. زمین پر پانی بہت اہم چیز ہے. اب یہاں پہ اٹ کا استعمال ہوا ہے. یہاں پہ ہم واٹر بھی لکھ سکتے تھے لیکن واٹر کی جگہ اٹ لکھا ہے تو اٹ پروناؤن ہے. اٹ از امپورٹنٹ فار ہیومنس. یہ انسانوں کے لیے بہت اہم ہے. وی مسٹ سوئچ آف دا ایکسٹرا لائٹس اینڈ فینس ٹو سیو الیکٹریسٹی. اس جملے میں وی پروناؤن ہے. اٹ ول بی ہیلپ اس سیونگ الیکٹریسٹی. اس جملے میں اٹ اور اس دونوں پروناؤنس ہیں. وٹ از ورب؟ A verb is a word that shows action اور condition. verb وہ لفظ ہے جو کوئی بھی کام کا کرنا ہونا بتاتا ہے. underline the verbs in the following sentences. مندرجہ ذیل جملوں میں verb کو underline کریں. The flowers are beautiful. پھول خوبصورت ہے. اس جملے میں are verb ہے. My brother goes to school on time. میرا بھائی وقت پر اسکول جاتا ہے. اس جملے میں goes verb ہے. My friends are coming to my birthday party at 5 p.m. میرے دوست 5 بجے میری پارٹی میں آ رہے ہیں. اس جملے میں کمنگ ورب ہے. سمیر ہیز 2 اسٹوری بکس. سمیر کے پاس 2 کہانیوں کی کتابیں ہیں. اس جملے میں ہیز ورب ہے. وی وینٹ ٹو سی آ مووی یسٹرڈے. ہم کل ایک فلم دیکھنے کے لیے گئے. اس جملے میں وینٹ اور سی دونوں ورب ہیں. یوز آف ڈفرینٹ فارمز آف دا وربز ڈو اینڈ ہیو. یہاں پر ہمیں ڈو اور ہیو کا استعمال بتایا گیا ہے کہ کہاں پر ہم نے ہیو استعمال کرنا ہے اور کہاں پر ڈو استعمال کرنا ہے. ہیو کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، پاس ہونا، اور ڈو کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا یا انجام دینا. آئی ہیو بکس. میرے پاس کتابیں ہیں. ہی ہیز بکس. اس کے پاس کتابیں ہیں. دے ہیو کمپیوٹر گیمس. ان کے پاس کمپیوٹر گیمس ہیں. اب ڈو کا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آئی ایکسرسائز. میں ورزش کرتا ہوں. آئی ڈو ناٹ ایکسرسائز. میں ورزش نہیں کرتا ہوں. فل ان دا بلینکس ود دا وربز ڈو اینڈ ہیو. ڈو کو استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. آئی ہیو آ ریڈ شرٹ. میرے پاس ایک سرخ شرٹ ہے. ہی کین ڈو ہز ہوم ورک ایٹ نائٹ. وہ رات کو اپنا ہوم ورک کر سکتا ہے. حماد ڈڈ ناٹ ہیو نیو بکس. حماد کے پاس نئی کتابیں نہیں ہیں. مائی مدر کی ناٹ ڈو ایکسرسائز ڈیلی. میری امی روز ورزش نہیں کر سکتی ہیں. دے ہیو مینی فرینڈس. ان کے بہت سارے دوست ہیں. نیکسٹ کویسچن میں آپ کو کیلنڈر دیکھنا بتایا گیا ہے. رائٹ اے فیو سینٹینسز اباؤٹ یور ونٹر اسکول ٹائمنگز اینڈ آلسو مارک یور برتھ ڈے آن دا کیلنڈر. اپنے اسکول کے سردیوں کے اوقات کے بارے میں چند جملے لکھیں اور کیلنڈر پر اپنی سالگرہ پر نشان بھی لگائیں. In winter, as the days shorten, my school being at 8:30 a.m. and ends at 2:30 p.m. I have a break at 11:30 a.m. I am back at home about 3 o'clock. سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. میرا اسکول 8:30 بجے لگتا ہے اور 2:30 بجے چھٹی ہوتی ہے. مجھے 11:30 بجے بریک ہوتی ہے اور میں تقریباً 3 بجے گھر واپس پہنچ جاتا ہوں. میک اے مائنڈ میپ ود دا ہیلپ آف مین تھیم اور آئیڈیا. موضوع کے مرکزی خیال کی مدد سے ایک مائنڈ میپ بنائیں. اچھا، ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے سیونگ انوائرمنٹ. تو انوائرمنٹ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک ہنٹ ہے سیونگ واٹر، پانی بچا کے. سیونگ اینیملس، جانوروں کو بچا کے. ایوائڈ لٹرنگ، کچرا پھینکنے سے گریز کر کے. سیونگ الیکٹریسٹی، بجلی بچا کے. سیونگ ٹریز، درختوں کو بچا کے. پلانٹنگ مور ٹریز، زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر. آخری سوال ہے کریٹ اے پوسٹر ود دا آئیڈیا ہاؤ دا اسکول کین برنگ اباؤٹ چینجز ٹو کنزرو واٹر الیکٹریسٹی اینڈ پیپر. اسکول پانی، بجلی اور کاغذ کی بچت کرنے کے لیے تبدیلیوں کا سبب کیسے بن سکتا ہے، اس پر ایک پوسٹر بنائیں. تو یہ تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.